ماں کے پیٹ سے ہم نکل کر کے یہاں آئے ہیں اور قبر کے پیٹ کی طرف ہم روز بروز بڑھ رہے ہیں، پروسیڈ کر رہے ہیں. تھوڑے دنوں کے لیے یہ دنیا کے پیٹ کا زمانہ تھوڑا سا ہے. جب آئے دنیا میں تو کوئی چیز لے کے نہیں آئے. ہم آپ سب جب آئے کوئی سامان لے کے نہیں آئے، اسی لیے گھر والے جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو گھر والے کچھ انتظام کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا گھروں میں ایک چھوٹا سا گدا بنا لیتے ہیں، ایک رضائی چھوٹی سی بنا لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی تکیا لچکا لگے ہوئے بنا لیتے ہیں، کچھ فراقیں تیار کر لیتے ہیں، کچھ چڈیاں تیار کر لیتے ہیں گھر والے. اگر پوچھو کیا کیوں بھائی یہ کیوں تیاری کر رہے ہو؟ کہا جو آ رہا ہے وہ ننگا آئے گا، اریاں آئے گا، کوئی چیز لے کے نہیں آئے. تو جب اس دنیا میں آئے تو کوئی چیز لے کر کے نہیں آئے. جب اس دنیا میں ہم آئے تو پھر گھر والوں نے اب پہنایا، قمیض پہنائی، گدے پہ لٹائے گئے، ہم چھوٹا سا کمبل اڑھایا گیا، چھوٹی سی بنیان پہنائی گئی جو گھر میں انتظام. آنے والا ننگا آیا، اریاں. تو جس طرح آتے وقت کوئی چیز لے کر کے نہیں آئے، اسی طرح روانگی کے وقت بھی کوئی چیز لے کر کے نہیں جانا. گھڑی اتار لی جائے گی، چشمہ اتار لیا جائے گا، زیورات اتار لیے جائیں گے، جوتے اتار لیے جائیں گے، ٹوپی اتار لی جائے گی، بنیان اتار لی جائے گی، سب اتار لی جائے گی جب روانگی کا وقت ہوگا. اور ہر ایک کو اس وقت سے واسطہ پڑے گا، یعنی اس دنیا سے روانہ ہونا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر موت کو ذائقہ کہا گیا. ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کے ذائقے کو ہر ایک کو چکھنا ہے، اور سارے عالم کے انسانوں کا اس پر اتفاق. جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو رسولوں کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو نبیوں کو پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو خدا کی کتابوں کو نہیں مانتا وہ بھی موت پر ایمان. موت کا مسئلہ پوری دنیا میں اتفاقی. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. تو اس دنیا سے روانہ ہونا ہے، اور جب روانہ ہوں گے تو کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. کوئی چیز ساتھ، جیسے آتے وقت کوئی چیز لے کر کے نہیں آئے، اسی طرح سے روانگی کے وقت کوئی چیز لے کر کے نہیں جائیں گے. ہر چیز چھوڑ جائیں گے. یہ جو کفن دیا جاتا ہے یہ ساتھ جانے کے لیے نہیں ہے، یہ سترپوشی کے لیے، بے حجابی سے بچنے کے لیے. جس طرح انسان کے لیے ستر کا چھپانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی لاش کا بھی ستر کا چھپانا ضروری ہے. اس لیے نہلانے والوں کو حکم ہے کہ جب انہوں نہلائیں تو اتنے حصے کو نہ دیکھیں جس کا دیکھنا اس کی زندگی میں نہ آ جائے حرام. اور اس احتیاط کے ساتھ نہلائیں کہ سطر پر حتی الامکان ہاتھ نہ پڑے. تو کفن ساتھ جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سطر پوشی کے لیے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انتقال کے وقت یہ وصیت کی کہ دیکھو نئے کپڑے کا مجھے کفن نہ دینا، نئے کپڑے کا مجھے کفن نہ دینا. نیا کپڑا وہ لوگ پہنے جو زندہ ہیں. کفن تو نیا ہو یا پرانا بوسیدہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا. یہ جو میری پرانی چادریں رکھی ہیں، اشارہ کیا
یہ جو میری پرانی چادریں رکھی ہیں اس میں مجھے کفن دینا، نئے کپڑے مجھے کفن نہ دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، وزیر اول، جانشین اول۔ جمعے کے خطبے میں یہ عام طور پر ساری دنیا میں ائمہ حضرات جب حضرات خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نام لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ پوری بشریت و انسانیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ جو افضل انسان ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی، رسالت سے پہلے ہی، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر سے دوستی تھی آپ کی۔ 2 سال کی فرق تھا عمر میں، حضور 18 سال کے تھے اور یہ 16 سال کے تھے جب شعوری دوستی شروع ہوئی۔ اسی زمانے میں یہ اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے خواب دیکھا تو وہاں کے ایک گرجا کے پادری سے، اس زمانے میں پادری بھی اللہ والے ہوتے تھے، تاریخ دنیا ہوتے تھے، صاحب روحانیت ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنا یہ خواب ایک پادری سے ایک گرجا میں جا کر اسے بتایا۔ اسلام تو آیا نہیں تھا مکے میں، ابھی تو بت پرستی اور شرک یہاں۔ اس پادری نے جب ان کے خواب کو سنا تو ان کو غور سے دیکھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہا مکے سے آئے۔ اس نے مخاطب ہو کے کہا تو سن لو اپنے خواب کی تعبیر کہ تمہارے شہر میں نبی و آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور تم ان کے پہلے وزیر ہوگے۔ یہ خواب کی تعبیر سے ابھی حضور کی عمر 18 سال کی، ان کی 16 سال کی، نبوت تو جا کے 40 سال میں جب یہ 38 سال کے تھے، لیکن خواب انہوں نے دیکھا اور گرجا کے پادری کو اپنا خواب سنا تو اس نے غور سے دیکھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا کہ ہم مکے کے رہنے والے۔ فرمایا تو اچھا سن لو اپنے خواب کی تعبیر کہ نبی آخر الزمان کی بعثت تمہارے شہر میں ہوگی اور تم ان کے پہلے جانشین اور وزیر ہوگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بیان کیا۔ ایک عجیب تعبیر تھی، اس لیے میں نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور کی دوستی تو ہوئی پہلے سے۔ فرمایا یہ جو آپ دعویٰ فرما رہے ہیں، اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ تو حضور نے فرمایا اس کی دلیل وہی وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا، اس کی دلیل وہی خواب ہے۔ وہ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً ایمان لے آیا، میں نے کہا یہ تو نبی سچے، لیکن وہ خواب میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے نہیں بیان کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پوری بشریت و پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو افضل اور اشرف ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو نئے کپڑے کا مجھے کفن نہ دینا، یہ جو میری پرانی چادریں ہیں پلنگ کے قریب رکھی ہوئی تھیں، انہی میں مجھے کفن دے دینا۔ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو جنت کا جوڑا مجھ کو پہنایا جائے۔ اب تو ہمارا آپ کا دور بدل گیا، سوچ بھی بدل گئی، فکر بھی بدل گئی،
جذبات بھی بدل گئے. اس زمانے میں اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کے گھر والے پرانی چادروں کا کفن دے دیں تو بھائی بستی میں رہ پائیں گے؟ کسی جب معلوم ہوگا لوگوں کو کہ پرانی چادروں میں اپنے والد صاحب کو کفن دے دیا تو بستی میں نکل پائیں گے؟ وہ جدھر نکلیں گے انگلیاں نے. ارے تمہیں معلوم ہے بھائی سنا، ارے فلاں کا انتقال ہوا، گھر والوں نے پرانے کپڑے میں لپیٹ کے قبر میں رکھ دیا. ہار دلائیں گے، انگشت نمائی ہوگی، تانے لوگ دیں گے. بعض بستیوں میں جہالت کی وجہ سے حقہ پانی بند ہو جائے گا. لیکن وہاں کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نئے کپڑے کا کفن مجھے نہ دینا، یہ جو میری پرانی چادریں ہیں ان میں کفن دے دینا. نیا کپڑا تو وہ پہنے جو زندہ ہیں، ان کا حق ہے. کفن تو چاہے نیا ہو یا پرانا مٹی میں مل جائے گا، بہت سیدھا ہو جائے گا. اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو جنت کو جوڑا مجھ کو پہنائے گا. تو کوئی چیز دنیا سے ساتھ نہیں جائے گی. جس طرح دنیا میں آتے وقت کوئی چیز ساتھ لے کر کے نہیں آئے، اسی طرح دنیا سے روانگی کے وقت کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. اگر کوئی کپڑا بدن سے نہ اتر رہا ہو، بعض وقت کوئی لمبا پوری آستین کا سوٹر پہن لیا، کوئی اندر ایسا لباس پہنا، جب تک روح ہے تو بدن فلیکسیبل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے میرا ہاتھ ادھر ادھر ہو رہا ہے، روح اندر ہے، پیر ادھر ادھر ہو رہے ہیں، روح اندر ہے. تو جب تک روح ہے تو پورے بدن اعضاء جب ہمارے ڈھیلے ہوتے ہیں، آدمی جس طرف چاہے پہلو بدل لے. لیکن روح کے نکل جانے کے بعد ساری ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں. اور اگر کوئی وہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہے جو پوری آستین کا ہے تو پھر اس کا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا مجھے تجربہ ہوا. میں جب پڑھنے کے لیے لندن گیا تو آخری دنوں میں یہ خیال آیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لے کے چلے. تو میں نے اپنے ایک عزیز جو حیدرآبادی کے تھے، محی الدین صاحب، حیدرآباد کے تھے، بڑے خلیق، وہاں کے قیام میں ان سے تعلق و دوستی پیدا ہو گئی تھی. اس دعوت کے عالی کام کے اس وقت وہ امیر تھے وہاں. تو میں نے ان سے کہا محی الدین بھائی مجھے اپنے گھر والوں کے لیے، میرے جانے کے دن بالکل قریب ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لے جانا چاہتا ہوں، کچھ سوٹر وغیرہ، کچھ ساکس وغیرہ یہ لے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھی بات. دوسرے دن وہ میرے ساتھ گئے، شاپنگ کرائی. تو میں اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے لیے میں نے ایک پوری آستین کا سوٹر خریدا. اور طبیعت میں ان کے بڑی نفاست تھی، جلدی کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی. تو بڑا اچھا سوٹر ایسا لیا، ایسا اون کہ میری مٹھی میں پورا سوٹر آ جائے، اتنا ملائم. وہ لے کے آیا. جب میں لایا تو بہت پسند کیا. ایک تو یہ پسند کہ بھیا لائے ہیں میرے لیے، اور دوسرا سوٹر بھی اچھا تھا. تو زیادہ تر اسی سوٹر کو پہنتی تھی. جب انتقال ہوا تو وہی سوٹر پہنے ہوئے. اسپتال سے میں لاش لایا رات میں، رات ہی میں ان کو غسل دیا گیا. فجر کی نماز کے بعد قبرستان جنازہ گیا. تدفین کے بعد جب میں واپس آیا تو جس کمرے میں ان کا قیام بیماری کے زمانے میں رہا اور پھر اسپتال سے لاش بھی اسی کمرے میں آئی، اسی چارپائی پر، تو میں نے چارپائی کے قریب دیکھا کہ کچھ قطرنیں پڑی ہوئی. تو خیال تو آیا کہ یہ تو باجی کے سوٹر کی قطرنیں معلوم ہوتی ہیں. تو میں اپنی بڑی بہن سے پوچھا کہ آپا یہ قطرنیں کیسی ہیں؟ فرمایا بھیا باجی یہ سوٹر لمبی آستین کے پہنے ہوئے تھیں اور وہ کسی صورت سے پیر، وہ ہاتھ مڑتے نہیں تھے، ہاتھ مڑتے نہیں تھے. اب اس کو پھاڑا کیسے جائے؟ تو یہ خیال ہوا کہ لاؤ قینچی لے کر کے اس کو کتر دیا جائے، کاٹ دیا جائے. چانچ پورے سوٹر کو کتر دیا گیا، اس کی قطرنیں پڑی. تو کوئی چیز دنیا سے ساتھ نہیں جائے گی. نہ آتے وقت کچھ لے کر کے آئے ہیں، نہ جاتے وقت کچھ لے کر کے جائیں. یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے. اور موت آ کے رہے گی.
ہر ایک کے انتظار میں ہے. ہم آپ سب لائن میں ہیں. بہت سے اس دنیا سے روانہ ہو گئے اور ہم اور آپ ان کو کندھے پر لے کر کے قبرستان پہنچا چکے. اور ہم اور آپ سب لائن میں ہیں. جب وقت آ جائے گا، جیسے لائن میں ہوتے ہیں ٹکٹ نہیں ہوتا، جب لائن میں جب نمبر آئے تو ٹکٹ، تو ہم سب لائن میں ہیں. موت آئے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم 10 آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک میں بھی تھا. ہم 10 میں ایک انصاری صحابی ذرا سے اپنی جگہ سے ذرا ابھر کر کے اپنے سر کو اوپر کر کے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مومین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ یہ سوال کیا ہے ایک انصاری صحابی. حضرات صاحب کرام کے سوالات بھی بڑے اونچے ہوتے تھے. جو جتنے بڑے ظرف کا ہوتا ہے اس کے سوالات بھی ویسے ہوتے ہیں. میں نے پڑھایا ہے کئی سال، قریب 35 سال پڑھایا ہے، تو میں نے دیکھا بہت سے طلبہ کلاس میں ہوتے ہیں، لیکن بعض بڑے ذہین طالب علم ہوتے ہیں کلاس میں، ان کے سوالات بھی ویسے ہوتے ہیں. تو حضرات صاحب کرام کے جو سوالات ہوتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سوالات کو پڑھ کر کے اور سن کر کے اندازہ ہوا کہ صحابہ کتنے اونچے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی، جن میں ایک میں بھی تھا، حضور کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ذرا ابھر کر کے سر اوپر کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون؟ ایک طرف سوال دیکھیے اور کس سے کیا جا رہا ہے. جن سے زیادہ سمجھدار اور محتاط نہ آج تک پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو. جن سے زیادہ عقل مند نہ آج تک روئے زمین پر پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. جن سے زیادہ صاحب کمال نہ آج تک دنیا میں پیدا ہونے کا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. جن سے زیادہ فراست والا اور بصیرت والا نہ آج تک دنیا نے پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کامپیٹنٹ اتھارٹی سے پوچھ رہے ہیں. جب کوئی چیز پوچھنا ہو تو کامپیٹنٹ اتھارٹی سے پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں. بھائی کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ وکیل صاحب سے پوچھا جائے گا. کوئی علاج معالجے کا مسئلہ ہے تو کس سے رجوع کیا جائے؟ ڈاکٹر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ تو ہر مسئلے میں جو کامپیٹنٹ اتھارٹی اس سے رجوع کیا جاتا ہے. تو ان صحابی نے کس سے رجوع کیا؟ جو اپنے میدان کے کامپیٹنٹ اتھارٹی تھے، جن سے زیادہ نہ سمجھدار کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جو فراست اور جو حکمت دی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثت مجموعی وہ دی گئی، اور اس کے علاوہ اللہ نے اور کچھ دیا. ایسی حکمت والی. جو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ اور اس سوال سے ایک اور بات معلوم ہوئی، کیا کہ کسوٹی مل گئی ہم کو کہ سمجھدار کون ہے اور ناسمجھ کون ہے، عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کسوٹی دے گئے تاکہ قیامت تک ہمارے پاس کسوٹی رہے اور ہم اپنے کو اس پر پرکھ کر کے خود ہی فیصلہ لے لیں. اگر یہ کسوٹی ہم کو نہ ملتی تو پتہ نہیں کون اپنے دعویٰ کرتا سمجھدار ہونے کا. جس نے مال زیادہ جمع کر دیا وہ کہتا ہے زیادہ سمجھدار، جس نے حاصل کر سب زیادہ سمجھدار، جو ایم پی ہو گیا سب سے زیادہ سمجھدار، جو ایم ایل اے ہو گیا سب سے زیادہ سمجھدار، جو وزیر ہو گیا سب سے زیادہ سمجھدار اپنے کہتا. لیکن نہیں، اللہ جزائے خیر دے ان انصاری صحابی کو
ایسا سوال کر دیا اور ایسا جواب مل گیا اور ایسی کسوٹی مل گئی کہ اب قیامت تک کے لیے بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. کسوٹی موجود ہے، ہر ایک اس پر اپنے کو پرا کر کے خود اپنے بارے میں فیصلہ لے. یا رسول اللہ، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ اب جواب دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر اللہ نقش فرما دے. اس ایک ہی ارشاد سے پوری زندگی بدل سکتی. جواب دیا، کیا جواب دیا؟ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے. مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. جواب دیا جا رہا ہے، کسوٹی مل گئی ہم کو. مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. پھر آگے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، یہی ہیں وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کریں اور موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں. حضور فرما رہے یہی وہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے گئے. یہی ہیں وہ لوگ. تو یہ موت آ کے رہے گی، ہر حال میں آ کے رہے گی اور کوئی عذر نہیں چلے گا بھائی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو فائنل تشکیل ہماری آپ کی ہونے والی ہے یعنی موت پر، اس سے پہلے 4 مہینے کی ہم تشکیل اپنی کرا لیں. موت کے وقت تشکیل کتنے دنوں کی ہوگی ہماری؟ ابھی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگا پھر بھی چلنا ہے. میں بیمار ہوں، نہیں سال میں